اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج نومبر کی 4 تاریخ ہے 2024 عیسوی، اور آج پیر کا دن ہے، دوشنبہ۔ میں اس سے قبل بھی مولانا فردوس مہدی نقوی صاحب کے تعارف کر رہا تھا کہ وہ جب خطبہ دیتے ہیں، جمعے کا خطبہ یا مجلس ہوئی، مجلس میں بیان دیتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ ایک اچھا سا ہوم ورک کر کے آتے ہیں، اور اس میں جو ہے خطبہ جب دیتے ہیں جمعے کا، جو آیت بطور عنوان استعمال کرتے ہیں، اس سورہ کے جو ہے تو فوائد بھی بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی سورہ پڑھنے یا اس کی تلاوت کرنے سے جو ہے تو کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک ابھی حال ہی میں جو ہے ایک سورہ جو سورہ مریم ہے، اس کی 2 آیتوں کا عنوان بنا کر آپ نے جو ہے تو اپنا خطبہ دیے تھے۔ اس خطبے میں سورہ مریم کے جو تو کیا کیا فائدے ہیں، یہ 19واں سورہ ہے، اور اس خطبے میں آپ پوری تفصیل سن سکتے ہیں، وہ اس پہ یوٹیوب مختار چینل پہ موجود ہے۔ اب میں اس کی جو تو مختصر سے فوائد بتا دیتا ہوں، اس کا ثواب کیا ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اس سورہ کی پابندی، اس سورہ کو پابندی سے پڑھتا رہے، وہ نہ مرے گا جب تک دنیا سے ایسی چیز نہ مل جائے۔ وہ روز اگر پڑھتا رہا انہیں، تو وہ جب تک نہیں مر گیا جب تک اس کو دنیا سے ایسی چیز نہ مل جائے جو اس کے نفس و مال و اولاد کو غنی کر دے۔ سنیے اس کی طرح، اور آخرت میں جناب عیسیٰ کے اصحاب سے اور مثل ملک کے سلیمان عطا ہوگا اس کو۔ خواص یہ ہے، اس سورہ کو لکھ کر آپ گلے کے تنگ گلی جو رہتی ہے ویسی شیشی کے اندر جو ہے تو رکھیں، سبب برکت اور بدی سے محفوظ رہے، اور خوف ہو تو لکھ کر پیجیے۔ یہ جو تو یہ سورہ مریم کے وہ ہیں، وہ مولانا تو خود میں بہت زیادہ فوائد وغیرہ بتایا، میں ایک مختصر سا جو تو سوروں کے پڑھنے کے ثواب اور ان کے خواص، یہ جو تو ایک رشید احمد عابد صاحب کی ایصال صاحب کے واسطے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ جو ہے مصباح کف امی اور زاد صالحین جو ہے اس کے اس میں لکھی گئی ہے۔ خیر، تو میں یہ حیدرآباد سے چھپی کتاب اسی میں سے ہے جو 4 مجھے بنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین وغیرہ ہمیشہ ہم کو ایک امید بہت اچھی دلاتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ ضروری ہے کہ جو محبان اہل بیت ہیں اور جو امام حسین السلام کے چاہنے والے ہیں، ہر شیعہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن جتنے انبیاء آئے اور خود حضور اور ان کا کام وہ لوگ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، یعنی بشارت بھی دیتے تھے کہ بھئی تم کو ایسی جنت ملے گی، اور ڈراتے بھی تھے کہ جہنم بھی ہے جہاں انسان جائیں گے اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ پہلے ہم یہ بتا دیں کہ جہنم کیسا ہے، کیا حال ہے، اس کا ذکر جو ہے تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہے تو اپنی صحیفہ کاملہ کی ایک دعا ہے، دعا نمبر 32 ہے، وہ اس میں جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے جو تذکرہ کیے ہیں وہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ سنیے اس دعا کے اس سلسلے میں جہنم کے بارے میں جو ذکر ہے۔ بار الہ میں اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں،
جس کے ذریعے تو نے اپنے نافرمانوں کی سخت گرفت کی ہے، اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں، اور جس سے تو نے ان لوگوں کو جنہوں نے تیری رضا وہ خوشنودی سے رخ موڑ لیا ہے ڈرایا دھمکا ہے، اور اس آتش جہنم سے پناہ مانگتا ہوں جس میں روشنی کے بجائے اندھیرا ہے۔ جب دیکھیے تیز بہت آگ ہو جاتی ہے تو روشنی نہیں بلکہ اندھیرا دکھنے لگتا، کالا ہو جاتا، جس کا خفیف لفقہ بھی انتہائی کثیف جس کا خفیف لفقہ بھی انتہائی تکلیف دے، اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی اور تپش کے لحاظ سے قریب ہے۔ اس کا جو خفیف ہلکا سا بھی اگر لفقہ آ جائے بہت ہی زیادہ تکلیف ہے، اور جو کوسوں دور ہونے کے باوجود گرمی اور تپش کے لحاظ سے قریب ہے۔ جیسا سورج جو ہے کتنی دور ہے ابھی، ذرا سا 55 ڈگری سے 56 ڈگری ہو جائے تو کتنی تکلیف، وہ تو جہنم ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ سوچیے۔ وہ آگ سے جو آپس میں اچھا، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے، یعنی کیسا آگ کیسی لپٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو جیسا کھاری ایسی ہوتی ہے نا، آگ ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتی ہے، جیسا یہ آگ کا ایک شعلہ جا رہا ہے یوں جاتا ہے یوں جاتا ہے، جیسا ایک دوسرے کو کھا لیتی ہے اور ایک دوسرے پر حملہ ور ہوتی ہے، اور اس آگ سے پناہ مانگتا ہوں جو ہڈیوں کو کستر کر دیا۔ اب بتائیے ایسی آگ میں انسان کی ہڈی کا کیا حال ہوگا، اور دوزخیوں کو کھولتا ہوا پانی پلائی، وہاں پانی اگر ہوگا تو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس آگ سے جو اس کے آگے گڑ گڑائے گا اس پر تس نہیں گائی، ارے آگ مجھے وہ کر دے، آگ کچھ ترس نہیں کھائی، اور جو اس کے سامنے فروتنی کرے گا اور خود کو اس کے حوالے کر دے گا، اور اس پر کسی طرح کی تخفیف کا اسے اختیار نہیں ہوا، میں تیرے حوالے ہو جا رہا ہوں، بلکہ آگ کچھ اس کا وہ نہیں کرے گی، اس کو کم نہیں کرے گی اپنی گرمی۔ وہ دردناک عذاب اور شدید عقاب کی شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گا۔ کیسا ہے اس کا؟ دردناک عذاب اور شدید عقاب کے ساتھ شعلہ سامانیوں کے ساتھ اپنے رہنے والوں کا سامنا کرے گا۔ بارہلا تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے بچھوؤں سے، اس میں جو بچھو رہیں گے جن کے منہ کھلے ہوئے رہیں گے، ان بچوں جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان سانپوں سے جو دانتوں کو پیس پیس کر پھنکار رہے ہوں گے، اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے جو انتڑیوں اور دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کھولتا ہوا پانی جب جائیں گا تو کیا ہوگا، انتڑیوں کو دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے، اور سینوں کو چیر کر دلوں کو نکال لے گا، سینہ چھڑ جائیں گے، نکال لے گا۔ خدایا میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں ان باتوں کی جو اس آگ سے دور کریں اور اسے پیچھے ہٹا دیں۔ خداوند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اپنی رحمت فراواں کے ذریعے اس آگ سے پناہ دے، اور حسن درگزر سے کام لیتے ہوئے میری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اس طرح سے یہ روز جو تو نماز شب کے بعد پڑھنے کی جو 32 نمبر کی دعا ہے، اس میں اس طرح سے جو ہے یہ اہم کا ذکر ہے، اب اس سے پناہ مانگنا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تو آگ کا جہنم سے تو ہم لوگ بری ہیں جہنم، مگر اللہ تعالیٰ جو تو ابھی ہمارے جو تو فردوس مہدی صاحب نے خطبے میں سنا ہے کہ سورہ مریم جس کا میں ابھی ذکر کیا، اس کے اندر جو 19واں سورہ ہے اس کی آیت ہے، آیت نمبر 71 اور 72، وہ سنیے اس میں کیا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے کنارے حاضر نہ ہو۔ یہاں پہ مولانا ذیشان الجوادی صاحب نے اس کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ کنارے حاضر نہ ہو۔ یہ جو تو ترجمہ والد ہونے کا جو ترجمہ ہے، یہ اس میں جوادی صاحب نے کنارہ لکھے ہیں، اور مکارم شریعت صاحب نے داخل ہونا بتائیں۔
خیر یہ دونوں کو بھی ہمارے فردوس مہدی صاحب نے بتایا کہ قرآن میں یوں بھی ہوتا، دونوں طرف سے یہ اس کے معنی ہوتے، وارد بھی ہونا ہے اور اس میں جو ہے یعنی کنارے پہ بھی ہے یا داخل بھی ہونا ہے. ہاں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں. اب یہ مت سمجھیے کہ بھائی ہم تو ہمارے لیے تو جنت ہے، نہیں، آپ جائیں گے وہاں جسے جہنم کے کنارے حاضر نہ ہو کہ یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ، فائنل ڈیسیشن ہے اللہ کا، ساروں کو جہنم میں لے آئے گا. ہاں اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد ہم متقی افراد کو نجات دے دیں گے، اس میں سے نہیں نکال دیں گے. متقی افراد، متقی افراد کو نجات دے دیں گے، اور ظالمین کو جہنم میں چھوڑ دیں گے. یعنی ظالم جو تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے. یہ جو ہے تو یہ کہا ہے یہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، سب جائیں گے. جانے کے بعد جہنم میں، ہاں جہنم میں آپ کے اعمال کے لحاظ سے آپ واپس آ جائیں گے، آپ متقی ہیں، یہ ہیں آپ کے. اور اسی طرح سورہ مدثر میں بھی ایک آیت ہے جس میں جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. یعنی یہ کیا ہوگا، اس سے خود پتہ چل گیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو سامنے وہ جو پرماننٹ جہنمی ہیں وہ بھی رہیں گے. اب آپ ان سے سوال کرو تو وہاں پر وہ کیا کریں گے، سب سے پہلے ان سے پوچھیں گے تم کو جہنم میں کیوں گئے ہوئے، تو وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. مولا کائنات میں بھی نماز کی اہمیت میں یہ بتایا کہ کیا تم قرآن میں نہیں پڑھے کہ جہنم کا جواب کیا ہے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ مدثر کی آیت نمبر جو ہے سورہ مدثر جو 74 نمبر کا سورہ ہے اس میں آیت نمبر 43 اور اس کے بعد 44 اور 45 اور 46 اور 47 کی پورے ترجمے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ سورہ میں مجرمین کے بارے میں جو ہے، جب ان کو جہنم میں پہنچا دیا گیا تو ان سے پوچھا جائے آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یہ سمجھ گئے آپ کہ بھئی جہنمیوں سے سوال جب کیا گیا تو یہ سوال کا جواب دیں. اتنا جب ہمارے کو معلوم ہے تو ہم کو اس بات کی تحقیق کرنا چاہیے کہ ہم جب جہنم میں ہم کو وارد بھی کیا جائے، اس کے کنارے بھی، اور ہم کو اس جہنمیوں کی کیفیت معلوم ہوگی تو وہ کیفیت میں ہم بھی تو نہیں شامل ہیں. ہم بھی جو ہے تو نماز گزار ہے کہ نہیں، تو نماز گزار نہیں تھے اس لیے جہنم میں گئے. وہ کہہ رہے کہ مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی وہ لوگ جو حرکتیں کرتے تھے وہ ہم میں بھی وہ حرکتیں رہیں تو ہم جنت کا دعویٰ کیسا کر سکتے ہیں. یہی یہ چیز کو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس طریقے سے رہیں کہ بھئی ہم جنت کے حقدار بنے تو جہنم کا کردار نہ ہو. جہنموں کا کردار ہوگا تو ہم خود جہنم میں جا کے جو ہے جہنمی سے بات چیت کریں گے، وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو آپ بولیں گے کہ آپ نماز پڑھتے تھے. وہ بولیں گے مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے جہنم. تو یہ چیزیں برے کاموں لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ سب باتیں جو تو وہ جہنمی سناتے رہیں گے، اور ہم جب غور کریں گے ہم میں بھی وہی چیزیں ہیں تو ہم کیسے جنت کے مدار. یہ خاص بات ہے جو ہمارے کو واعظین اور مقررین کبھی سناتے نہیں ہیں. جہنم کا ڈر ہی نہیں رہے گا تو ہم کو کیا ہوگا، ہم برائیاں ہی کرتے جائیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے، صحیفہ کاملہ میں اپنے بتائے ہوئے ہیں شروع میں مکی جعفر حسین صاحب پروگرام میں، کہ مومن کے اندر خوف اور رجا یعنی امید اور ڈر دونوں بھی موجود ہیں. امید جنت میں جانے کی جتنی رہیں گی اتنی ہی جہنم کا بھی ڈر رہنا، یعنی دونوں برابر 50-50% رہنا. اگر
جنت کا پوری کی پوری 100% ہم جنتی بننے والے بول کے سوچ لیے تو آپ برائی کرتے جائیں گے، اور آپ کو جو تو پورے کے پورے آپ جہنمی بننے والے ہیں سمجھے تو آپ کیا ہوں گے، اس کے بننے تو والا ہی ہے جہنمی، آپ یوں بھی برائی میں جائیں گے اور یوں بھی برائی میں، اس لیے دونوں کا برابر بیلنس رہنا چاہیے مومن کے لیے۔ یہ جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے، تو یہی جو ہے تو مختصر سا میں نے جو ہے کیا، اور یہ ہمارا فیض جو ہے ہمارے مولانا فردوس مہدی صاحب جو اپنے خود بات میں دیتے ہیں، انہی کا میں مختصر سا جو ہے سمری آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ ایسے ہی کوئی بات اور بھی رہے گی تو میں آپ کو پیش کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔